نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے یا غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں. نماز چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. ابو درداء کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں, اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. نماز نہ پڑھنا منافقت کی علامت ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں, اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا, نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا, دکھلاوا کرنا, اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا, جلدی جلدی ٹھونگے مارنا, اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا, با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا. پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو, اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی. اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہے, اتنا بڑا نقصان دہ ہے, لیکن ہم کبھی اس کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز چھوڑتے تھے, وہ کیا مہمان آ گئے تھے, وہ کیا بس ڈرائیو کر رہے تھے, کہیں نہ کہیں تو روک بھی سکتے تھے. ایک نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. حبط عملہ, یعنی نماز چھوڑنا باقی اعمال باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. کئی لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے, ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, لیکن کیا ہوا جو نماز نہیں پڑھتے. یعنی عام طور پر ان لوگوں کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز پڑھے یا نہ پڑھے. تو ٹھیک ہے وہ بہت اچھی نیکی ہے, لیکن اس نیکی کی حفاظت تبھی ہوگی جب آپ نماز کی حفاظت کریں گے. اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی. دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث. عبداللہ ابن عمر, ابو ہریرہ دونوں بیان کرتے ہیں ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا, پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان کا پیشاب کرنا. عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا. آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور, بدکار آدمی, شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى, اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی, یعنی جب جان کنی کا وقت آئے گا اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے. سو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی, لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. پنڈلی کا پنڈلی سے جڑنا جو ہے یہ سختی کی علامت ہے. نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا. سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. بے نمازی کا قارون, فرعون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ انجام. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی, دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی, اور وہ شخص قیامت کے دن قارون, فرعون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لیے ویل, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون, تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیال نہیں آتے. انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے. یہ ہے ساہون, دیر کر کے پڑھنا. نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی, وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. تو نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین, دین کا ایک پلر ہے. تو جس عمارت کا پلر ہی گر جائے وہ عمارت باقی رہتی ہے. اور پھر انجام کیا؟ تو نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ مت سوچے انسان کی کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے.